بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات. ناظرین, آج پھر سے میں ایک فیکٹ سے اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا. ناظرین, ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل چل رہے ہیں جن میں غربت کا ایشو ہے, جاب لیسنس کا ایشو ہے, مہنگائی کا ایشو ہے, اور ان ایشوز کی مختلف وجوہات ہیں. لیکن اس ٹائم جو ایک سٹوری بریک ہوئی ہے کہ ایک گورنمنٹ آفیشیل جو کہ گریڈ 17 کا گورنمنٹ آفیشیل ہے, اس کے حوالے سے ایک سٹوری بریک ہوئی ہے اور نیوز یہ آ رہی ہے کہ اس بندے کی تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں اور وہ بہت سارے انلیگل کاموں میں ملوث رہا ہے. تو ناظرین, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی دیمک ہمارے ملک کو چاٹے گی, نقصان پہنچائے گی, تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کیسے ہم اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اب آئی فون لانچ ہونے والا ہے, جو چاند پہ پہنچ چکے ہیں, دنیا کے بڑے ممالک کے سربراہان وہاں پہ موجود ہیں. تو ان تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اور اپنی موریلٹی کو بہتر بنانا ہوگا. یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے, اس کی ڈیٹیلز اب آنے والے دنوں میں ود فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, چونکہ اس کا پورا میرے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جس ٹائم ایک بندے کی آمدن اگر 10 روپے ہے اور اس کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ 20,000 روپے ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے ہی اس ٹائم یہی کہ ایسٹ بیونڈ مینز والا جو پرابلم ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے بعد باقی چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ کام ہونا چاہیے. ناظرین, آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے ریسپیکٹڈ گیسٹ موجود ہیں جو کہ سابق پریویس چیف جسٹس آف پاکستان بشیر جہانگیری صاحب کے بھانجے بھی ہیں اور خود بھی اسی فیلڈ سے منسلک ہیں اور وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. بڑی کی پوسٹ سے وہ منسلک ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب عدنان خان صاحب. عدنان, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. بہت شکریہ آپ کا. کیسا لگا آپ کو ہمارے سیٹ پہ آ کے؟ بہت اچھا لگا جی, ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب جی, کیپ اٹ اپ. آپ لوگوں کو جو انفارمیشن دے رہے ہیں, جو آگاہی دے رہے ہیں, ویسے بھی جو میڈیا ہے اٹ از کنسیڈرڈ ایز دی 4th پلر آف دا اسٹیٹ, اور یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. میری تمام تر نیک خواہشات اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے. ٹھیک ہے. اچھا عدنان صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور ایجوکیشن وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے کس طرح سے آپ نے اپنے وہ پروفیشنل کیریئر کا سٹارٹ کیا؟ جی, میری جو ایجوکیشن ہے وہ بیسیکلی بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جو ہے ایبٹ آباد, وہاں سے ہوئی. میں 7 تک, نرسری سے 7 تک وہاں پڑھا. پھر میں آرمی برنال کالج چلا گیا. پھر اس کے بعد میں ایبٹ آباد پبلک اسکول گیا. میری میٹرک اور ایف ایس سی ایبٹ آباد پبلک اسکول سے ہے. اس کے بعد پھر میں پشاور یونیورسٹی سے میں نے اپنی لاء کی ڈگری کی, اور اس کے بعد پھر میں اپنا مختلف ان امتحانات کی تیاری کرتا رہا, مقابلے کے امتحانوں کی, اور ایونچولی ایک لینڈڈ انٹو اٹ. اچھا, تو لاء بھی آپ نے پڑھا ہے؟ جی بالکل. میں نے لاء کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی, لاء کا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا, اور میرا خیال سے یہ تو بہت اچھی فیلڈ ہے جس میں آپ کو کافی ساری چیزوں میں ہیلپ مل جاتی ہے. اگر آپ تیاری کر رہے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزامس کی, آپ سی ایس ایس میں, آپ پی ایم ایس میں, آپ پی سی ایس میں, تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ بہت افیکٹو ہے. اس کے علاوہ آپ کو کافی ساری چیزوں کی, آپ کے رائٹس کی, آپ کے اپنے حقوق کی آپ کو آگاہی دیتا ہے, جس میں آپ کے ساتھ ایٹ لیسٹ کوئی آدمی زیادتی نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو آپ سٹینڈ لیں گے اور آپ اپنے حق کا دفاع کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, میرا مقصد ہے آپ کے رائٹس کو آپ کو سمجھانا, ان کو آپ تک آواز پہنچانا کہ آپ کے بیسیکلی اس ملک میں رائٹس ہے کیا. اس سے ریلیٹڈ میں بڑی ایفرٹس کرتا ہوں, بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ہر اس بندے کو لے کے آؤں کہ جو آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور جو ہر طرح سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. تو اس حوالے سے میری آپ سے یہاں پہ ایک یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو فالو ضرور کیجئے اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں. یہ ایک فری آف کاسٹ ہے, ایک بٹن ہی آپ نے پریس کرنا ہے, اس سے زیادہ اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جی عدنان صاحب, یہ ہمارے ملک میں تو اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ملک
کافی مشکلات کا شکار ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ملک کی اگزامپل اس طرح سے جیسے ایک فیملی کی اگزامپل ہوتی ہے. ایک فیملی جو ہے اس پہ اچھا ٹائم بھی آتا ہے، اس پہ مشکل ٹائم بھی آتا ہے، لیکن وہ جو جتنی بھی فیملی ممبرز ہیں وہ یونائٹڈ رہتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں، تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے. ہم جتنی بھی آل دا سٹیزنز آف پاکستان آر بیسیکلی دا فیملی ممبرز آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے جی، یہ ملک جو ہے یہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اور بہت زیادہ بڑی قربانی ہے. ہمارا ملک ماشاءاللہ جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ نیچرل ریسورسز ہیں. ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز جو خود کو کہتی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ آرٹیفیشلی اپنے آپ کو کرتے ہیں، جو ہمارے پاس نیچرلی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں یورپ میں جب ڈارک ایجز تھے تو پاکستان تو ابھی 76 ایئرز ہوئے ہیں، جو ان کے اتنے سال ہوئے تھے وہ تو اگر ان کو کمپیئر کریں ہمارے اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ تو وہ تو بہت پیچھے تھے. ان کا رینیسانس یا ان کی ریفارمز تو بہت بعد میں آئی ہیں. اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ تو بہت اچھا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، پرابلمز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن ان کے سلوشنز بھی ہوتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے بھی، آپ کی توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ہی بہترین ملک ہے ہر لحاظ سے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں ایک آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی وہ کچھ پرابلمز کی، دیکھیں یہ پرابلمز جو ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے اکنامک کرائسس ہے، لیکن اس کا جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اگر آپ ان پہ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ ٹیکسیشن کا نظام بہت بہترین ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس پہ ریٹرن اسٹیٹ جو ان کو ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. ہمارے ملک میں جتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، سرکاری ملازم ہیں یا افسر ہیں، ان کی تنخواہ ملنے سے پہلے ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے، اور وہی ٹیکس نیٹ بیسیکلی جو آپ کا بیک بون بنا رہی ہے وہ ٹیکس نیٹ ہے. زیادہ تر لوگ جو کافی اچھے بزنس مین ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں، بلڈرز ہیں، جن کی کروڑوں یا اربوں میں آمدنی ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس ایویڈ کریں، ٹیکس ایویجن کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس نیٹ سے بچ جاتے ہیں اور ملک کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو میرا خیال سے اکنامک جو ہمارا اسپیکٹ ہے اس کو ہم کور کر سکتے ہیں ایسے کہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں، اسٹرینتھن کریں. وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں یا وہ لوگ جو کمائی بہت کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے رہے، ان کے خلاف کڑی کارروائی کرنی چاہیے. میرا اپنا ایک یہ. دوسری بات، ہماری ایک ایگریرین اکانومی ہے. ہم لوگ جو ہیں ایک زرعی ملک ہیں، ہماری کچھ کیش پروڈکٹس ہیں، کچھ کیش کراپس ہیں، تو اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھائیں اور امپورٹس کو تھوڑا کم کریں، بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو طرف پہ ہو، تو تب بھی ہماری جو ہے یہ ہو سکتا ہے. اور جہاں پہ یہ افواہیں پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ دیکھیں پچھلے 6 7 8 مہینوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ اسٹیبل رہے گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے بات کی تھی میڈیا کے حوالے سے، تو یہ جو سیدھی بات کا ایک پروگرام ہے، یہ آپ کو کیسا آئیڈیا لگا، یہ کیسا کانسیپٹ لگا؟ بہت اچھا جی. دیکھیں ایک بہت آپ کا تو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہی ہے جی. یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور میں نے کہا آپ کو جیسے پہلے کہ آپ اس کو بہت اچھا کنڈکٹ کر رہے ہیں. شمال کی ٹیم جو ہے وہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر وغیرہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ہزارہ کی سطح پہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے، نہ کسی کو آگاہی کا پلیٹ فارم ہے، نہ کوئی ٹاک شو ہے، نہ کرنٹ افیئر کا کوئی شو ہے. تو شمال جو ہے وہ موسٹ ریڈ نیوز پیپر ویسے بھی تھا ہزارے کا. اب جو ان کا یہ میڈیا سیکشن ہے یا یہ جو آپ کے چینل ہے، یہ بھی اٹ از ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب. اور آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ میں نے 2 4 دیکھے، مجھے بڑا اچھا لگا. ویسے کافی سارے لوگ آفرز کرتے ہیں کہ پروگرام آنے کے، کہ میں پہ جاتا نہیں. آپ نے کہا تو پھر میں آپ کو انکار کر نہیں سکا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. آپ کی مصروفیت کا اور آپ کی رسپانسبلٹیز کا بھی ہمیں اندازہ ہے. تھینک یو. ہمارے ملک میں ویمن امپاورمنٹ جی کے حوالے سے کافی بات ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے، یا ہمارے ملک میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خواتین کو ان کے حقوق صحیح مل رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ویمن امپاورمنٹ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور ایک بہت ہی ایسا ڈیبیٹیبل بھی ہے اور کسی حد تک آپ کہیں تو کنٹروورشل بھی بن جاتا ہے.
دیکھیں میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, یہ دونوں اگر چلیں گے ساتھ تو گاڑی سموتھلی چلے گی. آج کل کے حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین جو ہیں ان کو اپنے ہسبینڈ کی شانہ بشانہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ایک بندے پہ اتنا برڈن نہیں ہونا چاہیے. آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے, ابھی کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جیسے اویئرنیس بڑھی ہے اور کریڈٹ گوز ٹو دا میڈیا, آپ لوگوں نے لوگوں کو اویئر کیا ہے, چیزوں کے بارے میں بتایا ہے, تو خواتین کی جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں بھی کافی حد تک آپ دیکھیں کہ وہ بہتری آئی ہے. ایون کہ جو گاؤں کی خواتین ہوتی تھیں وہ ابھی شہروں میں بھی آتی ہیں اپنی تعلیم کے لیے, ان کی فیملیز موو کرتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھیں. تو وہ جو پرانا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا, پریمیٹیو سوچ ہوتی تھی, اٹ ہیز چینجڈ. ٹھیک ہے, ایک ریولوشن اس میں آیا. پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویمن جو ہے کافی حد تک پاکستان میں امپاور ہیں. وہ ان شعبوں میں بھی ابھی ہیں جن شعبوں میں پہلے وہ نہیں تھی, ان کا تصور نہیں کیا جاتا تھا. فار ایگزامپل وی گاٹ دی فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر جو تھی وہ بنی, جو تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. جوڈیشری میں ہے جی, جوڈیشری میں طاہرہ صفدر تھی, بالکل میڈم جو طاہرہ صفدر تھی وہ پہلی خاتون چیف جسٹس تھی بلوچستان ہائی کورٹ کی. میڈم عائشہ ملک جو ہیں وہ جسٹس ہے, سٹنگ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کی. اسی طرح سے باقی آپ کی جو ہمارے مریم تھی, ایک جی ڈی پائلٹ تھی, وہ شہید ہوئی. تو یہ وہ فیلڈز تھیں جن میں خواتین کا تصور یا ان کا آگے جانا بہت کم سمجھا جاتا تھا. بیوروکریسی میں ہماری جو فرسٹ لیڈی ڈپٹی کمشنر تھی کے پی کے کی, میڈم ہمارا خٹک, وہ پہلی وہ تھی. پھر ہماری فرسٹ لیڈی ڈی پی او جو سونیا شمروز ہیں, ابھی بھی وہ ڈی پی او ڈسٹرکٹ میں سرو کر رہی ہیں. تو ویمن جو ہیں ان کو ایکول اپرچونٹیز ہیں تو وہ آگے آ رہی ہیں. اسٹیٹ ان کو اگر اپرچونٹی یا ان کو پلیٹ فارم نہ دیتا تو میرا نہیں خیال ہے جتنی ایگزامپلز میں نے ابھی کوٹ کی ہیں یہ ایگزامپلز میں کوٹ کر سکتا. اور اس کے علاوہ امپروومنٹ کی نیڈ ہر وقت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے یا آئیڈیل ہے. ریئلسٹک فار فلنگ ایریاز میں جو ہے ان خواتین کو بھی ایسی اپرچونٹیز ملنی چاہیے جس طرح سے یہ شہری علاقوں کی خواتین کو مل رہی ہیں. بالکل جی, وہاں پہ ایشوز تھوڑا سا آ رہے ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن کا آلموسٹ 50 to 52% جو ہے دیٹ از ویمن. بالکل, اس میں اس طرح سے جو فار فلنگ یا ریموٹ ایریاز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہ ان کے لیے کوٹاز ریزروڈ ہوتے ہیں. تو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, ان پہ ان لوگوں نے آپس ہی میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے پہلے ایکس فاٹا تھا, ٹھیک ہے جی, جیسے کہ ہمارے کچھ دور دراز کے علاقے ہیں جن کو ہم لوگ پروونس میں زون 3 میں ان کو وہ کرتے ہیں, تو ان کی اپنی سیٹس ہوتی ہیں ہر جگہ پہ, تاکہ ان کے ساتھ جو ہے نا جی, ایک آدمی لمب سے پڑھ رہا ہے, گریجویٹ ہو رہا ہے, اور ایک آدمی جو ہے وہ لوکل کسی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے وہ کر رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ پھر اپنے ہی سرکل میں کمپیٹ کر سکے, کیونکہ لمبس کا یا کسی ہارورڈ یونیورسٹی ہوگی, آکسفورڈ, ان کو ایکسپوجر جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیز مد نظر رکھی جاتی ہے اور ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تو سرکاری نوکری مل گئی, آپ میرڈ ہیں یا سنگل ہیں؟ نہیں جی, میں سنگل ہی ہوں. سنگل ہیں جی. اچھا, یہ ابھی تک وہ کہتے ہیں سرکاری نوکری ہو جائے تو پھر ایک دم سے شادی ہو جاتی. سنا تو ہم نے بھی پسند نہیں آیا یا سنا تو ہم نے بھی یہی تھا, لیکن میرا خیال ابھی تک ہم اتنے لکی نہیں ہیں. اچھا, ہاں جی. تو آپ ارینج میرج کے حق میں ہیں یا لو میرج؟ دیکھیں تو قسمت نصیب کی بات ہے, لیکن میرج ہو تو اچھی بات ہے, چاہے لو ہو یا ارینج ہو. اچھا, ہم امید کرتے ہیں کہ جلد انشاءاللہ. جی, ویسے یہ دیکھیں آپ بھی یہ لڈو کھا لیں گے. یہ ایسا لڈو ہے میرا خیال جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی اسی کیٹیگری میں رہے. اچھا, یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے کچھ ٹائم پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. جی, تو آپ اس کے لیے زیادہ آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک رہے گا یا جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے یہ بہتر ہے؟ لیکن جو سنگل نیشنل کریکولم کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ جو او لیولز اے لیولز ہے اور یہ آپ کی مین اسٹریم میٹرک ایف ایس سی کی جو ایجوکیشن ان سب کو یونیفارم کی, ایون مدارس کی جو ایجوکیشن اس کو بھی اس ایمبٹ کے اندر لایا جائے. جو سوچ جو تھی وہ اچھی اس لیے تھی کیونکہ جو ڈسکریمنیشن تھی وہ چیز ختم ہو جاتی, لیکن وہ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ڈفرنٹ امپیڈمنٹس اٹ کوڈ ناٹ بی امپلیمنٹڈ ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. ہیونگ سیڈ دس, بات یہ ہے جی کہ اگر ملک میں ایجوکیشن ایون مل رہی
یہی ہے جو ہمارا مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو ہم میٹرک یا FSC والا کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس کا سٹینڈرڈ بھی اس لیول پہ لے آئیں جو A لیولز کے بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ایک تو یہ ڈسکرمنیشن کم بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا اگر آپ اس کو یونیفارمٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو مدارس کے بچے ہیں جن کو ہم زیادہ نگلیکٹڈ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو یہ جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے اس میں وہ نہیں ہوتے، اگر ان کو بھی ہم اس ایمبٹ میں لے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری کافی حد تک جو ڈسکرمنیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ بچے بھی وہی پڑھیں، کیونکہ دیکھیں رائٹ ٹو ایجوکیشن تو ہر ایک سٹیزن کا، ہر ایک بچے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اچھی سے اچھی تعلیم، اچھی سے اچھی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں پاکستان میں کہتا ہوں ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، بہت کم ایسے ملک ہوں گے جن میں پاکستان جیسے ٹیلنٹڈ مائنڈز موجود ہوں گے۔ آپ دیکھیں جو یہ برین ڈرین ہو رہا ہے یہ ہماری ڈاکٹرز ہیں، ہماری انجینئرز ہماری اسکول کالج یونیورسٹیوں سے پڑھ کے باہر ملک میں جاتے ہیں تو ان کی پورا ان لوگوں نے میڈیکل سسٹم یا انجینئرنگ سسٹم انہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں، تو وہ لوگ باہر جا رہے ہیں نا، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو باہر کے لوگ ان کو بلا بھی رہے ہیں اور باہر وہ سرو بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ بہتری جو ہے وہ اس کی اسپیس تو ہر وقت موجود ہوتی ہے، دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ، جہاں پہ اس کے لیکیونز ہیں یا پٹ فالز ہیں ان کو امپروو ہونا چاہیے۔ ابھی میرا خیال ہے دیکھیں کافی حد تک یہ جو بورڈ کے ایگزام ہیں جو ہوا کرتے تھے ہمارے زمانے میں بھی، ابھی ان کا بھی پیٹرن چینج ہو گیا ہے جہاں تک میری نالج ہے، ابھی وہ بھی کوئی آپ کے کانسیپٹ بیسڈ کی طرف وہ چلے گئے ہیں جو بورڈ ایگزامز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ زیادہ بہتر، تاکہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ، اور دیکھیں ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز رٹا کر لیا، وہ رٹیفیکیشن کر لی۔ ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ اگر آپ نیچرل سائنسز کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو تو آپ کو کوئی چیز اس کی طرح یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ورڈز میں اس کو لکھ سکتے ہیں، آپ اپنی اس میں ایکسپلین کر سکتے ہو، یہی اصل ایجوکیشن ہے۔ اور اصل ایجوکیشن بالکل یہی ہے کہ جس سے بچہ گروم کرتا ہے، بچے کو سیکھنے کو ملتا ہے، اس کی کوگنیٹو سکلز یا جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انہینس ہوتی ہیں۔ بالکل عدنان صاحب، سول سروس کسی بھی ملک کا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، بالکل جی۔ تو اکثر ہم لوگ پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ سول سروسز میں ریفارم ہونے چاہیے، ان میں چینجز آنی چاہیے، ان کو اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہیے، تو آپ اس حوالے سے کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیں مطیب صاحب یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ سول سروس ریفارم پاکستان میں ایک بڑا ہاٹ پوٹیٹو ہے اور یہ رہا بھی ہے، اور ڈاکٹر اشرت حسین کے سربراہی میں کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اور اس کی اپنی ریکمنڈیشنز بھی تھیں۔ دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو اپروچز ہیں، ایک اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشنز، اور دوسری جو بھی چل رہی جنرلائزڈ۔ جو کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشنز ہے اس میں جتنے آپ کے اسپیشلائزڈ گروپس ہیں، جیسے پولیس کا گروپ ہے یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے، ان لینڈ ریونیو سروس ہے، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہیں، پاکستان کسٹمز، یہ ان میں وہ لوگ یا وہ کینڈیڈیٹس کمپیٹ کریں جن کا ڈگری جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ان سبجیکٹ سے۔ فار ایگزامپل لاء گریجویٹس جو اگر وہ پولیس کے لیے کمپیٹ کریں، ایک پروپوزل تھا لاء گریجویٹس پولیس اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے کمپیٹ کریں جن کا کوئی اکاؤنٹنگ سے یا فائنینس سے یا اکنامکس سے تعلق ہے، وہ باقی جو اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ IRS سروس ہوگی یا پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہوگی، کسٹم سروس ہوگی، وہ اس کے لیے کمپیٹ کریں۔ تو اس میں اسپیشلائزیشن آپ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ڈاکٹر اشرت حسین کے انڈر کمیٹی بنی تھی اس کی ایک پروپوزل بھی تھی اور بڑی امپورٹنٹ پروپوزل تھی، اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی، جو جنرلائزڈ ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس سسٹم کے اپنے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس سسٹم کے فوائد یہ ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی یونیورسٹی میں ڈگری میں پڑھ رہا ہے اگر وہ اسی میں آگے جائے، اسی گروپ میں جائے، اسی آکوپیشنل گروپ میں جائے، تو میرا خیال وہ بہت بہتر سرو کر سکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ڈاکٹر اشرت حسین تھے، کیونکہ وہ خود بھی گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہے تھے، تو ان کا بھی یہ تھا کہ اگر IRS میں ہمارے پاس اکنامکس کے یا اکاؤنٹنسی کے لوگ آئیں گے، آفیسرز آئیں گے، تو ان کو چیزیں سمجھنے میں اور کرنے میں بڑا
ایزی ہوگا اور ایونچولی پبلک سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوگی. پھر دوسرا جو ہمارا جنرلائزڈ ابھی سسٹم چل رہا ہے اس کا بینیفٹ ایک یہ ہے کہ دیکھیں ہر کوئی چاہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ بیرسٹر ہے, وہ کوئی بھی ہے, کوئی بھی ڈگری, کوئی بھی بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے, تو وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور ایکول اپرچونٹی آف کمپٹیشن سب کو دیا جاتا ہے اور پھر کریم جو ہے اس میں سے وہ سلیکٹ کی جاتی ہے. بالکل. تو یہ جو سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ریفارم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اٹ از نیڈ آف دی آر, وہ ہونی چاہیے, ضروری ہے, تاکہ اس سے ہوگا یہ کہ جو پبلک سروس ڈیلیوری وہ بھی بہتر ہوگی, کینڈیڈیٹس کے لیے بھی آسانی ہوگی, جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. تو لیٹ سی کہ ابھی یہ کس طرف پہ یہ ڈائریکشن پہ یہ جاتا ہے, لیکن یہ چیزیں جو کافی عرصے سے 5-6-7 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. مطلب سول سروس میں ریفارمز کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی آف سروس جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی. بالکل جی, دیکھیں جو سول سرونٹس ہیں جن کی سلیکشن ہوتی ہے وہ ویسے بھی آپ کی پاکستان کی کریم ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جنرلائز سسٹم پہ ان کی سلیکشن ہو رہی ہے تب بھی وہ کریم لاٹ ہے, اور اگر ان کی سلیکشن آپ کلسٹر بیس پہ کریں گے تب بھی وہ کریم لاٹ ہوگی. لیکن اس میں فرق یہ آئے گا کہ پھر اگر آپ اسپیشلٹی تھوڑی لے آتے ہیں تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ان کو ہو جائے, ان کا ایڈوانٹیج ہو جائے اور ایک ایڈیشنل ایج ہوگا ان کو, ایج ہو سکتا ہے ان کو. جی ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں عدنان صاحب کے ساتھ, اور عدنان صاحب سے کچھ ٹورزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی عدنان صاحب, ٹورزم کا کیا سکوپ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ٹورزم کا تو بہت بڑا سکوپ ہے. آپ یہ دیکھیں جو سری لنکا ڈیفالٹ کیا اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سری لنکن اکانومی جو ہے وہ بیسیکلی ٹورزم پہ بیس کرتی ہے. تو ایک دن میں کافی سارے جو ان کے اٹیکس ہوئے یا بلاسٹس ہوئے اس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان آنا کم ہوا, ایک خوف کی فضا پھیلی اور ایونچولی سری لنکن اکانومی جو ہے وہ کولیپس کی. پاکستان جو ہے لکیلی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اور ہمارے جو ملاکنڈ کا ڈویژن ہے, ہزارہ ڈویژن ہے, یہ تمام علاقے جو ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ خود میں ایک سوئٹزرلینڈ ہے. لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا سوئٹزرلینڈ بڑا پیارا ہے, وہاں جانا چاہیے. میں کہتا ہوں ہمارا انڈیولپڈ سوئٹزرلینڈ, بالکل ہمارا سواد سوئٹزرلینڈ ہے, نو ڈاؤٹ. ایک جگہ کمراٹ جو ہے جو انڈسکورڈ تھی, اتنی زیادہ فیمس نہیں تھی, وہ ڈسکوری لوگ جانے شروع ہوئے تو ابھی وہ بھی بڑا بہترین ٹورسٹ سپاٹ بن گیا. تو ہمارے پاس اس کے اکنامک ایڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ڈیولپ جو جگہ ڈیولپ ہیں وہ تو ہیں, جو نہیں ڈیولپ ان کو بھی ڈیولپ کریں اور ان کو پروجیکٹ کریں زیادہ سے زیادہ. پھر میں کہوں گا میڈیا جو ہے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, آپ بتائیں لوگوں کو کہ باہر کے ملک سے جو ممالک سے لوگ ہیں وہ بھی آئیں, اپنے لوگ بھی آئیں. اپنے لوگوں کے لیے تو خیر ہر وقت حاضر ہے, باہر کے لوگ بھی ہیں تو دیکھیں گے کہ جتنی نیچرل بیوٹی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہوئی ہے, جتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, جتنا اچھا لینڈسکیپ دیا ہوا ہے, اتنا دنیا کے باہر کسی ملک میں اتنے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ لکی ہیں اس میں کہ ہمارے پاس یہ ساری چیز. اور میں نے جیسے آپ کو سری لنکا کی اگزامپل تھی, وہ بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ جو چلتی اپنی ٹورسٹ اکانومی پہ, ان کی بیک بون ہی ٹورزم ہوتی ہے. ہمارے لیے تو ایک ایڈیشنل چیز ہے نا, اس کا ایک ایج ہے. کافی سکوپ ہے, لوگ اس میں بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ لگا رہے ہیں, لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں. اس کے لیے اگر ہمارا یہ اکنامک کرائسس جو چل رہا ہے اس میں بھی کافی حد تک یہ کافی سودمند اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی اکانومی کو اس میں اس ٹورزم کو اکانومی کا حصہ بنا لیں, پراپرلی ٹورزم کو اس سے ریونیو جنریٹ کریں, اس جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو یہ فیلڈ ہے ٹورزم کی اس کو ڈیولپ کریں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی ٹورسٹ جو ہمارے اسپاٹس ہیں وہاں پہ اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر ٹھیک رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیز کنٹینیو کرتی ہے. آپ دیکھیں ٹورسٹ اکانومی جو ہے وہ ایک بہت ہی سبسٹانشیل اکانومی اور بہت ایک ایسا ایج ہے, ایک ایسا بونس ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم یہاں سے
रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल हमें बहुत ज़्यादा बहैसियत कौम और मुल्क हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और हमारे इलाकों में मैं कह रहा हूँ फिर कि इतना पोटेंशियल मौजूद है जितना कि बाहर के आपके स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन में ये जितने आपके ये ममालिक हैं इनमें इतना पोटेंशियल इतनी खूबसूरती नेचुरली नहीं है जो हमारे इन ममालिक में हमारे इन जगहों पे मौजूद है। और अभी भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो ज़्यादातर अनडिस्कवर्ड है या अनएक्सप्लोर्ड है, लोग बहुत कम गए हुए हैं वहाँ पे। अगर उनको भी डेवलप किया जाए और जो डेवलप्ड है उनको मजीद प्रोजेक्ट किया जाए, बिल्कुल तो इसको टूरिज्म को इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहिए, बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो फ़ायदा है ये हमारी इकोनॉमी को काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट इस पर का पड़ेगा और मुल्क ये जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं इनसे निकलने में टूरिज्म एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अदनान साहब, इंटॉलरेंस का अक्सर मैं काबिल फ़हम और तालीम याफ्ता लोगों से बात करता हूँ, हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, तो इस इंटॉलरेंस के बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? ये आपने बिल्कुल ठीक बात की जी कि अदम बर्दाश्त जो है ना, इंटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से आपके क्राइम रेट जो है, आप तो पाकिस्तान को ऊपर से देख रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ज़रूरी समझा करना। देखें जी, हम आवाम की तरह, हम लोगों की तरह ही हैं, लेकिन ये है कि ये जो फैक्टर जो चीज़ आपने हाईलाइट की है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे माशरे को मैं समझता हूँ कि ये दीमक की तरह खा जाएगी अगर ये इस चीज़ पे काबू नहीं पाया गया। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? देखें, फैक्टर्स इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स, ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर ये है कि आजकल के जो हालात हैं आपके जो इकनॉमिक, हर आदमी जो है वो अपनी कैपेसिटी में रहता हुआ परेशान है, वो चीज़ भी आपको फ्रस्ट्रेट करती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, यूथ बल्ज है, यूथ जो है वो खुद भी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसके अलावा हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना जी, जो हमने अडॉप्ट किए, नेचर से हम दूर चले गए हैं, रातों को जागना, लेट सोना, सुबह लेट उठना, ये चीज़ जो है जो आपकी नेचुरल जो सिक्रीशन होती है हार्मोन्स की, उसको भी डिस्टर्ब करती है, आपको एग्रेसिव करती है, आपको चिड़चिड़ा करती है। तो मेरा ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमारा ये जो लाइफ स्टाइल है ना, जो अगेंस्ट द नेचर हमने अडॉप्ट किया हुआ है, अगर हम इसको भी रेक्टिफाई कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग, हमारा दिमाग जो पीसफुल रहेगा और हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, गुस्सा इन इट सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग इन द माइंड, ठीक है। क्योंकि जो आदमी जो है वो रात को 8 घंटे की 7 घंटे की नींद आराम से करेगा, सुबह उठ के वो फ्रेश होगा, उसको इतनी फ्रस्ट्रेशन या वो चीज़ नहीं होगी। जो आदमी सुबह सोए 4-5 बजे, वो उठता 12-1 बजे, तो वो जब उठेगा भी तो वो उतनी उसको फ्रेशनेस नहीं होगी जितना उसको होनी चाहिए, और उसका दिमाग जो अजीब सा होगा, अजीब से उसकी बॉडी में जो है एक इमोशनल इम्बैलेंस होगा, वो डिस्ट्रेस में रहेगा, मतलब वो अपने आप को डिप्रेस समझेगा, कोई वजह नहीं भी होगी लेकिन वो अपने आप को समझेगा कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदनान साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आप देख लें कि उसका आंसर किस तरह से हो। तो पाकिस्तान को एक असल मानों में इस्लामिक रियासत कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान जो है उसका तो नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान ऑट टू बी एन इस्लामिक रिपब्लिक, तो वो इस्लामिक रिपब्लिक है। दूसरी बात जहाँ पे आपने की कि सही मानों में हमारा जो QDO हम उसे कहते हैं, क्या किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस जो है वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल से है। फिर आपकी इनहेरिटेंस के जितने कवानीन हैं वो भी सारे इस्लामिक जो है वो कवानीन हैं। फिर उसके बाद ज़िया साहब के दौर में भी काफ़ी इस्लामाइजेशन हुई, हदूद लॉज आए, हदूद लॉ ऑर्डिनेंस आए, ये भी इस्लामिक जो हमारे कवानीन हैं जिनमें कुछ इस्लामिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सही मानों में मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है कि कैसे बनाया जा सकता है, सही मानों में तब ये बनेगा जब हर इंडिविजुअल ख़ुद को सही मानों में मुसलमान बनाएगा। जब हर फर्द खुद को सही मानों में इस्लाम के टीचिंग्स पे चलेगा ना, या उस हसना पे चलने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो बन जाएगा। ये बड़ा आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन इसमें हर बंदे को फिर इस्लाम को समझना भी उतना ही जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। बिल्कुल, देखिए, इमोशनल अटैचमेंट है लेकिन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत। देखिए, इसमें मैं फिर एम्फसाइज करूंगा पेरेंट्स का
کردار اور ٹیچرز کا کردار. آپ جہاں پہ شیکسپیئر رسل کو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ جو آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا پیریڈ ہے اس میں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں ٹیچرز جو ہیں اگر بچوں کو اسلامک ہسٹری کی طرف تھوڑا لے کے جائیں, ان کو وہ بتائیں, ان کو اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں, ان کو انبیاء کے بارے میں بتائیں, ان کو اپنی ڈیوائن چیزوں کے بارے میں بتائیں, تو وہ ان کے کریکولم کا پارٹ بھی آلریڈی ہے, لیکن اس کو مزید اسٹرینتھن کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ, اور پیرنٹس جو ہیں گھر میں دیکھیں نا آج کل ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. اب یہ اینڈرائڈ موبائل جو ہے اس کو آپ یہ ڈبل سورڈ جو ہے نا وہ ہے, ڈبل ایج سورڈ ہے. اس میں آپ اس کو اگر یوز کریں, اب دیکھیں نیگیٹیولی تو یہ بہت زیادہ مس یوز ہے. اگر اس کو آپ پازیٹیولی یوز کریں, یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ اپنی علماء کے کوئی لیکچرز ماں باپ جو ہیں دن میں 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ لگائیں, بچوں کو باؤنڈ کریں, یا کسی اسکالر پہ یا روزانہ کسی ایک ٹاپک پہ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ لیں, تفسیر سے پڑھ لیں. جتنے علماء کی ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے, یا روز میں کہتا ہوں اگر زیادہ نہیں تو اگر آپ روزانہ ایک رکوع بھی پڑھیں نا, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, تو آپ کی اپنی زندگی میں چینج آ جائے گا. بالکل ہر گھر میں, جس گھر میں روز قرآن کی تھوڑی بھی تلاوت کی جائے یا حدیث پڑھی جائے یا سنائی جائے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, اور یہ تو ہمارا دیکھیں عقیدہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اپنے دین دنیا دونوں کو ساتھ چلانا, لیکن دنیاوی جو معاملات ہیں نا وہ بھی دین کے احکامات کے مطابق آپ نے کرنا. تو یہ تو اب گھر میں ایک بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے, اس کی گرومنگ کیسے ہو رہی ہے, یہ تو سارا والدین کے اس پہ آتا ہے, والدین کا بھی ہے, اور پھر اسکول میں بالکل, پھر سراؤنڈنگز کا بھی ہے. اسی سے لنکڈ ایک اور چیز ہے آئیڈینٹی کرائسس. جی, ہم لوگوں کی سوسائٹی میں ہم لوگوں کو آج تک یہ کیوں نہیں سمجھ آئی کہ ہم لوگوں کا کلچر کی کیا اہمیت ہے, ہم لوگوں کی زبان کی کیا اہمیت ہے, ہم لوگوں کے نارمز کیا ہیں, ہم کون سی سوسائٹی ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں انڈیا ہے, انہوں نے اپنا نام بھی انڈیا سے چینج کر کے بھارت رکھ لیا. وہ اپنا وہی ہسٹوریکل نام, ہسٹوریکل چیزوں کو پریفریبل سمجھ رہے ہیں, جبکہ ہماری وہی مثال ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. اس میں اس طرح سے ہے جی کہ جو کلونیل لیگیسی ہم لوگوں نے لی ہے نا جی, انہیرٹ کی ہے, یہ اسی کی آف شوٹس ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہماری زبان ہر ایک کی, دیکھیں ہمارا ملک ہے, اس میں کافی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, ہر صوبے کی بھی اپنی آئیڈینٹی لینگویج ہے, لیکن اردو بینگ دا نیشنل لینگویج آف پاکستان وہ ہمیں ایک ساتھ متحد رکھتی ہے. پاکستانیت جو ہے وہ ہمیں متحد رکھتی ہے. ہمیں فخر ہوتا ہے بلوچی پہ بھی, ہمیں فخر ہوتا ہے پشتو پہ بھی, سرائکی پہ بھی, ہندکو پہ بھی, باقی زبانوں پہ بھی. تو اس میں آئیڈینٹی کرائسس اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی ہسٹری کو اور اپنے مورلز کو, موڈیسٹیز کو, ویلیوز کو بھول چکے ہیں. اور جو ہماری یہ جنریشن ہے نا, یہ جو ابھی کی جنریشن ہے, یہ تو ڈیجیٹلائز جنریشن ہے. یہ تو ایسی جنریشن ہے کہ گھر میں اگر مہمان بھی آئے ہوئے ہیں نا, ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ وہ موبائل میں لگا ہوگا. بچے ہیں تو وہ موبائل میں یا کارٹون دیکھ رہے ہوں گے یا پلے اسٹیشن پہ گیم کھیل رہے ہوں گے. تو ان کو آج کل یہ سکھایا بھی نہیں جاتا کہ اگر گھر میں مہمان آئے تو آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, آپ نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے, ان کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے. مینس جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے وائل وی ور گروئنگ اپ, تو ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی. اس وقت یہ اینڈرائڈ موبائل کی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس وقت کمپیوٹر سے پینٹیم 2 پینٹیم 3 کمپیوٹر تھے, اس پہ گیمز وغیرہ کھیلی جاتی تھی. لیکن دیکھیں ہر چیز کو یوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اس کو پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو انسان کے اپنے تک ہے. تو اگر ہم ہر چیز کو زیادہ پازیٹیولی یوز کریں گے تو اس کے ہمیں اتنے ہی امپیکٹس ملیں گے پازیٹیو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ہسٹری پہ, اپنی زبان پہ, اپنے کپڑوں پہ, اپنے کھانے پہ, اپنی جگہ پہ جو ہے فخر ہونا چاہیے. جب ہمیں اپنی ہر چیز پہ فخر ہوگا اور وہ ہمیں اچھی لگے گی تو آٹومیٹیکلی یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے, اب دیکھیں نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. بالکل. اب آپ کی اگر مدر ٹنگ پشتو ہے اور آپ کے ساتھ گھر میں جو ہے وہ انگریزی بولی جائے, تو آپ جو ہے نہ اردو ٹھیک سیکھ سکیں گے, نہ آپ کو پشتو ٹھیک آئے گی. اور آپ انگریزی آپ سیکھ رہے ہیں, تو انگریز تو کبھی بھی اپنی سوسائٹی میں آپ کو نہیں ابزارب کریں گے. وہ تو یہی کہیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ ایشین ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نہ پھر ٹوٹلی ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری پھر آئیڈینٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. دیکھیں جی لینگویج جو ہے آپ کی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. آپ اپنے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں, آپ کو اپنے لوگ اچھے ہی نہیں لگتے. آپ جن لوگوں کو آئیڈیلائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا نہ آپ سے کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ آپ کے ملک سے کوئی تعلق ہوتا ہے, اور نہ آپ کے دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے. وہ ٹوٹلی ایلینز ہوتے ہیں آپ کے لیے, لیکن بس آپ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں.
دنیا میں اگر ہم دیکھا جائے یورپین کنٹریز میں دیکھیں, چائنا میں دیکھیں, یہ لوگ اپنے کلچر کو پریفر کرتے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا بیریئر اگر یہاں سے کوئی جائے اس کے لیے یورپین کنٹریز میں لینگویج کا ہوتا ہے. اب وہ لوگ اپنے کلچر اور لینگویج کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ان سے ابھی تک, اور تو نیگیٹو چیزیں تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن پازیٹیو چیزیں ہم لوگ نہیں لیتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں چائنیز جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے, اور چائنیز صرف چائنا میں بولی جاتی ہے. اب چائنا جو ہے کسی بھی یونائٹڈ نیشن کی فورم پہ بھی جاتے ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز, تو وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں, وہاں پہ ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی چیز پہ, اپنی زبان پہ, اپنے کلچر پہ فخر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود کو بھی, دیکھیں نا, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سوسائٹی میں شروع ہوتی ہے چینج آپ کے اپنے سے. اگر آپ خود کو چینج کریں گے, آپ میرے دوست ہیں, آپ مجھے دیکھیں گے کہ یار یہ تو اپنی چیز پہ جو ہے زیادہ فخر کر رہے ہیں, میں بھی, آپ بھی مجھ سے متاثر ہو کہ آپ بھی کریں, آپ کو دیکھ کے 10 اور لوگ کریں گے, تو یہ چین, یہ سائیکل اس طریقے سے یہ چلے گا. لیکن ہماری جو پہچان ہے وہی ہماری پہچان ہے, وہی ہماری شناخت, وہی ہماری شناخت ہے. چاہے ہم جو مرضی کر لیں, ہم اپنی چیز کو کوئی اہمیت نہ دیں, اس کا نقصان ہم خود ہی کریں گے, وہ ہماری جنریشنز کو ہوگا. ہیں ہم وہی, اسی مٹی سے ہیں, اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم جلدی اپنی چیز کو ریکگنائز کریں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. عدنان صاحب, ووٹ کس کو دیں گے اس دفعہ؟ دیکھیں جی, اللہ اس کو ووٹ دلوائے جو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. ایک کوٹیشن یوز ہوتی ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ بڑی فٹ آتی ہے جی. تو اس حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی, اس کے دو ایشوز ہیں. ایک طرف جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, دوسری طرف جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ, یہ بھی اس کا ایک ورژن ہے. دیکھیں اس طرح سے بات ہے کہ قانون انصاف جو ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بھی ہیں اور تھوڑی ذرا مشکل چیزیں بھی ہیں. اس میں آپ نے تمام اسپیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے ایویڈنس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے ریکارڈ کو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں اسلامک جو کانسیپٹ ہے نا انصاف کا, وہ بھی یہ ہے کہ بے شک 100 گناہگار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ جو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اس ایک بے گناہ کو بچانا ہے کہ جس کو سزا اس سے ہوگا کہ اس کی زندگی خراب ہوگی, اس کے ساتھ اس کی فیملی لنکڈ ہے, ایفیلیٹڈ ہے, وہ سارے لوگ سفر کریں گے. تو آپ نے ہر چیز کو میٹیکولیسلی ایگزامن کرنا ہے. اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں ان کے اندر جو ہمارے جوڈیشل آفیسرز کام کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم, دے آر ڈوئنگ اے ٹرمنڈس جاب. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں بیک لاگ آف کیسز بہت زیادہ ہے ان کے پاس. دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز میں ایک اگر جوڈیشل آفیسر کے پاس کیس ہوتے ہیں نا 10, تو پاکستان میں ایک جوڈیشل آفیسر کے پاس 200 کیس ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے زیادہ پرسنٹیج زیادہ ہے یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جن ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں, اگر باہر کا کسی جج, کسی ملک جج کو آپ پاکستان میں کر لیں تو وہ نہیں اتنا پرفارم کر سکے گا. یہ تو ہمارے ججز کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, یا ان کی لیاقت ہے, یا ان کی فرض شناسی ہے کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم نمبر آف ججز کو بھی انکریز کریں, زیادہ جوڈیشل آفیسرز کی ریکروٹمنٹ کریں, تو بھی جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے, دیکھیں جی, جو پیٹی نیچر کے کیسز ہوتے تھے نا جی, وہ جاتے تھے سول کورٹس میں, کورٹ کو برڈن کرتے تھے. اس کے لیے خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 میں ایک لیگل کور دیا گیا ڈی آر سیز کو, ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسلز کو. اس میں یہ ہے کہ جو ایشوز جو تھے وہ کورٹ میں جایا کرتے تھے, جی بالکل, آف سیول نیچر جو تھے, تو وہ ابھی جاتے ہیں ڈی آر سیز میں. تو وہاں پہ اچھی طریقے سے آربیٹریشن ہو جاتی ہے, میڈیشن ہو جاتی ہے. دنیا بھر میں آربیٹریشن کا جو سسٹم ہے اس کو بڑا مانا بھی جاتا ہے اور بڑا اس کو اسٹرینتھن بھی کیا جاتا ہے. تو کافی سارے مسائل آپ کے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. ہماری جو ٹرائبل سوسائٹیز ہیں اس میں ابھی بھی آپ کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ میڈیشن یا آربیٹریشن سے حل ہوتے ہیں. اب اس میں اس طرح کی چیزیں یہ ہیں کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے, ٹھیک ہے, وہ جو جوڈیشل آفیسرز کی حد تک ہے وہ تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں ڈیلیور کرنے کی. پھر کچھ چیزیں دیکھیں, سب کچھ تو ہم ان پہ بھی, کورٹس پہ بھی نہیں بلیم کر سکتے کہ یہ ان کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. پورے ایک میکینزم میں دیکھیں, لائر ہیں, لیگل فریٹرنیٹی ہے, پھر اس کے اپنے کچھ ایشوز ہوتے ہیں. پھر اس طرح سے جو ایجنسیز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, پولیس ہے, انویسٹیگیشن ہے, چالان پیش کرنا ہے, یہ تمام فیکٹرز اس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں اگر چیز ڈیلے ہوتی ہے. لیکن اگر ہم نمبر آف ججز کو انکریز کر لیں گے, ٹھیک ہے جی, اور ہم اگر آربیٹریشن کے میکینزم کو مزید اسٹرینتھن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہوگی یہ زیادہ ایکسپیڈائٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا, اس میں آئی ٹی سے فائدہ اٹھائیں گے,
انویسٹیگیشن بہتر کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے اس کو بہتر کریں گے, تو یہ ساری چیزیں جب بہتر ہوں گی تبھی ٹائملی اور اسپیڈی. بالکل دیکھیں ٹیکنالوجی سے فائدہ تو لینا بہت اٹ از نیڈ آف دی آر, ٹھیک ہے, اور لیا جا بھی رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں مزید جن پیٹرنز پہ دنیا کی جوڈیشل سسٹم یا پولیسنگ سسٹم جا رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے اپنی لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم بھی ان کی طرف پوری کوشش کرتے ہیں جانے کی. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہیڈس آف ٹو آل دا جوڈیشل آفیسرز کہ وہ ان پہ اتنا برڈن ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسز کو جلد از جلد ڈسپوز آف کریں. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو لوگوں کی ٹیسٹ پہ ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں کا ٹیسٹ یہ بھی یہ بن گیا اگر آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کی لیٹ سپوز زمین پہ قبضہ کرنے کے آپ کرائے دار ہیں, کسی کے گھر سے نہیں جا رہے, تو آپ کہیں گے اس کو تھکاؤ وہ کرو, تو آپ سول کورٹ میں کیس لگا دیں گے. Exactly. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ تو ہمارا اپنا ٹیسٹ, ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ بھی اس قسم کا پولوٹیڈ ہے. دیکھیں نا اب باہر ملک میں جو ہے آپ ایڈجسٹمنٹ لیں نا انگلینڈ میں تو وہ بہت برا مانا جاتا ہے, وہاں پہ بڑے مشکل سے جج آپ کو کوئی اگر ایک ایڈجسٹمنٹ دے دیتا ہے. تو ادھر سے تو ہمارا اپنا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ان کو وہاں سے بھی فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل, یہ تو انفلوئنس یوز کر کے وہ وہاں سے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتے. بالکل جی, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, آپ نے اس شو کے لیے ٹائم نکالا, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ضرور انوائٹ کریں گے. بالکل جی, تاکہ ہم لوگوں کے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی ہو سکے, ان کو بہتر طریقے سے چیزوں کی سمجھ آ سکے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اپنے بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس کو سمجھیں اور ان رائٹس کو ڈیمانڈ کریں اسٹیٹ سے. تو اس کوشش میں ہم لوگ لگے ہوئے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی سیدھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی, اٹ واز اے پلیجر. مجھے بہت اچھا لگا اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور جب بھی آپ دوبارہ بلائیں گے ہم پھر بھی آئیں گے اور پھر بھی آئیں گے. تھینک یو سو مچ, ریسپیکٹڈ. جی ناظرین, یہ تھی آج کی سیدھی بات, اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.